بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يزم أو قال يزيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت للصبيان فقال هيئي طعامك واصله سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها واصلحت سراجها ونومت صبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت وجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لقد زهق الله أو قال عجب من فعالكما وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب اکرام الضیف و خدمتہ ایاہ بنفسہ، مہمان کا اکرام کرنا اور خود اس کی خدمت کرنا، یعنی مہمان کو راحت پہنچانے کے لیے خود ہی اپنے آپ کو آدمی لگاوے، یہ نہیں کہ ملازم وغیرہ کے ذریعے سے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انہوں نے اپنے بھوک اور فاقہ کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ کئی وقت سے کھانے کو نہیں ملا ہے. فبعث الی نسائی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہو تو اپنی ازواج مطہرات حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس کہلوایا آدمی بیچ کر
تو فقلنا ما معنا الا الماء، سب جگہ سے تمام کے پاس، پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر اس طرح جتنی بھی حضرات امہات المومنین تھی سب کے پاس بھیجا، ہر ایک نے کہا ہمارے پاس سب پانی کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، یعنی کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضم او یضیف ھذا، تو آپ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مہمان کی میزبانی اپنے گھر کچھ نہ ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے پھر حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو اپنے ساتھ لے جائے، یا کون ہے جو اس کی میزبانی کرے؟ فقال رجل من الانصار انا، ایک انصاری صحابی نے عرض کیا، کہتے ہیں وہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ میں اللہ کے رسول اس کے لیے تیار ہوں۔ فانطلق به الى امراته، چنانچہ رات کا وقت تھا، یہ عشاء کے بعد ان مہمان کو اپنے ساتھ لے گئے گھر۔ فقال اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کر کے اپنی بیوی سے تاکید کے طور پر کہا کہ دیکھو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کا پورا خیال رکھیو اور ان کی میزبانی میں کوئی کسر ہونی نہیں چاہیے۔ فقال ما عندنا الا قوت للصبیان، گھر والی نے کہا کہ بچوں کے لیے کچھ ہے کھانے کے واسطے، اور ہمارے اپنی کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ فقال حی طعامک، تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ کھانا تیار کر لو، نکال لو، واصلہ سراجک، اور چراغ کو جو ہے روشن کرو، ٹھیک کرو، ونومی صبیانک، اور بچوں کو بہلا پھسلا کر کے سلا دو، اذا ارادوا عشاء، مطلب کھانے کے لیے مطالبہ کریں گے تو ان کو بہلا کر سلا دینا۔ چنانچہ فحیا طعام، کھانا تیار کیا جو تھوڑا تھا وہ، اور چراغ جو ہے وہ روشن کیا اور بچوں کو سلا دیا۔ ثم قامت کانہا تسرع سراجہا فاطفاء، پھر وہ اٹھیں گویا وہ چراغ کی بتی ٹھیک کرنے جا رہی ہیں، اس لیے کہ وہ جو تیل والا چراغ ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کی بتی کو ذرا اوپر اٹھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ اس کی چراغ کی بتی ٹھیک کرنے جا رہی ہیں اور اسی میں چراغ کو بجھا دیا۔ وجعلا یریانہ انہما یاکلان، اب یہ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے مہمان کے ساتھ، اور مہمان کو ایسا تاثر دیا، ہاتھ چلا رہے ہیں اپنے اندھیرے کے اندر، وہ یوں سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، گویا ان کو مہمان کو یہ دکھلانے لگے گویا وہ بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں۔ وہ باتا تاویین نے، اور دونوں نے بھوکا ہونے کی حالت میں، فاقے کی حالت میں رات گزاری۔ فلما اصبح غدا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی، بعض روایتوں میں ہے کہ فجر کی نماز کے لیے گئے، اور فجر کی نماز سے جب فارغ ہوئے تو فقال صلی اللہ علیہ وسلم لقد ضحک اللہ او قال عجب من فعالکم، آج تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو معاملہ کیا اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو۔ وانزل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصار کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ حضرات اپنی ذات کے مقابلے میں اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود ضرورت مند، فقر و فاقہ اور حاجت کی حالت میں ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی ذات اور اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کو بخل کے رذیلے سے محفوظ رکھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بہرحال اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ واقعہ اسی آیت کا شان نزول ہے،
یعنی اسی واقعے پر قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ویسے اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے اور بھی بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور اس میں کچھ واقعات وہ بھی جو اگرچہ شان نزول نہیں ہیں لیکن اس میں ان حضرات کا اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا، ہم جس زمانے میں ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، ہماری خود غرضی جو ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ایسے زمانے میں اس طرح کے واقعات سمجھ میں بھی آنا مشکل ہے۔ بہرحال حضرات مفسرین نے اس موقع پر اور بھی واقعات اس سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے علامہ قشیری نے لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب نے اس کو معارف القرآن میں نقل کیا ہے کہ انصار میں سے ایک بزرگ کے یہاں کسی نے بکرے کی سیری ہدیے میں بھیجی، تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ میرا پڑوسی اس وقت ضرورت مند ہے، وہ صحیح سیری ان کے یہاں بھیج دی۔ ان کے یہاں جب گئی تو انہوں نے اپنے پڑوسی کو اس طرح 7 یا 10 گھروں سے جو ہے وہ گھوم کر پھر دوبارہ انہی کے گھر پر آئی۔ یہ ایک دوسرے کو ترجیح دینے کے اندر گویا اس طرح سبقت کرتے تھے، اور یہ ان حضرات کا حال تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک سائل آیا، گھر میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور روزے سے تھی، وہ خادمہ سے کہا کہ بھئی یہ دے دو سائل کو۔ خادمہ نے کہا کیا آپ روزے سے ہیں؟ روزہ افطار کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں؟ کہا دے دو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاکید سے وہ دلوا دیا، یہ نہیں سوچا کہ بھئی شام کو ہم کس چیز سے روزہ افطار کریں گے۔ پھر شام کا جب افطار کا وقت قریب آیا تو کسی نے بھونی ہوئی پوری بکری جس کے اوپر میدا جو تھا چڑھایا ہوا تھا، جو اس زمانے میں عمدہ غذا سمجھی جاتی تھی، اعلیٰ قسم کی، وہ بھیجی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ سے کہا لے چلو کھاؤ اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ بیمار تھے اور ان کو انگور کھانے کی خواہش ہوئی، تو 1 درہم کے انگور منگوائے۔ ابھی وہ آپ کے پاس لائے گئے تھے، کوئی سائل آیا تو آپ نے کہا دے دو اس کو، کیونکہ آپ بیمار تھے اور طبیعت میں اس کا تقاضا پیدا ہوا تھا۔ وہ سائل جب لے کر کے گیا تو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی پیچھے پیچھے جا کر پھر 1 درہم دے کر اس کے پاس سے خرید لایا، اور حضرت کو معلوم نہیں کہ یہ وہاں سے لائے، وہ سمجھے کہیں اور سے ابھی لا کے رکھ۔ پھر وہ سائل آیا، پھر کہا دے دو۔ پھر تو جب وہ جانے لگا پیچھے پیچھے کوئی ایک اور صاحب گئے اور جا کر کے خرید کر کے لائے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ پھر وہ سائل آنا چاہتا تھا لیکن لوگوں نے اس کو، لیکن روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر معلوم ہو جاتا تو شاید وہ اس کو استعمال نہ کرتے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ 400 دینار یعنی سونے کے سکوں کی ایک تھیلی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی، اور جس کے ذریعے سے بھیجی تھی اس کو کہا کہ ان کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد ٹھہر جانا، دیکھنا وہ اس کا کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے جا کر پیش کر دیا۔ انہوں نے امیر المومنین کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کی اس احسان کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے خادم سے کہا بھئی اس کے یہاں 7 دینار دیا ہو، اس کے یہاں 5 دیا ہو، اس کے یہاں 10 دیا ہو، یہاں تک کہ وہ جو لے کر کے گیا تھا اس نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ وہ سارے کے سارے انہوں نے تقسیم کر دیے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح 400 دینار کی ایک تھیلی اس کو دے کر یوں کہا حضرت معاذ کے پاس بھیجا کہ ان کو دے آؤ اور دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لے کر گیا، پیش کیا، انہوں نے بھی اسی طرح دعا دی، پھر اس کے جو ہے حصے کیے
اور اس کے بعد اپنے آس پاس جو پڑوسی تھے اور ضرورت مند لوگ تھے ان کو تقسیم کر دیا۔ آخر میں ان کے گھر والوں نے کہا ہم بھی اللہ کی قسم محتاج اور مسکین ہیں، ہمیں بھی کچھ دے دو۔ تو آخر میں 2 درہم بچ گئے تھے، 2 دینار ان کو دے دی۔ اور حضرت حذیفہ عدوی کے حوالے سے واقعہ لکھا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئی تھی۔ اس میں کہا کہ میں جنگ کے ختم ہونے کے بعد میدان جنگ میں اپنے چچازاد بھائی کی خبر لینے کے لیے گیا کہ کیا حال ہے، تو زخمیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے اور ابھی جان تھی، کراہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ پانی، میں اپنے ساتھ پانی لے کر کے گیا تھا چاگل میں، کہا کہ پانی پیش کروں، انہوں نے اشارہ کیا۔ اتنے میں برابر میں سے ایک زخمی کے کراہنے کی آواز آئی اور پانی، تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ ان کو دو۔ ان کے پاس لے کر کے گیا، یہاں تک کہ 7 شہداء، پھر 7ویں کے پاس جب پہنچا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اپنے بھائی کے پاس آیا تو بھی ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو بہرحال یہ جو ایثار والا مزاج تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرات انصار کی اس وصف کی تعریف فرمائی۔ باب جائزۃ الضیف، مہمان کا انعام اور گویا مہمان کے لیے خصوصی اہتمام کرنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثني سعید المقبری عن ابی شریح العدوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت اذناي وابصرت عیناي حين تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال۔ حضرت ابو شریح عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے تھے، آپ کو ارشاد فرماتے ہوئے میری آنکھوں نے دیکھا اور آپ کے ان کلمات کو میرے کانوں نے سنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے، حسن سلوک کا معاملہ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اس کو جائزہ یعنی گویا اس اکرام کرتے ہوئے اس کو اچھی غذا پیش کرے۔ فقال، جائزہ کہتے ہیں مہمان کے لیے مہمان کی وجہ سے کچھ کھانے پینے میں تکلف اور اہتمام کرنا۔ عام طور پر آدمی روزمرہ اپنے گھر میں جو کھاتا پیتا ہے، مہمان کی آمد پر کوئی چیز، کوئی میٹھی آئٹم بنا لی یا کوئی ایک نئی چیز بنا لی مہمان کے اکرام میں، تو مہمان کے اکرام میں یہ جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو عربی میں جائزہ کہتے ہیں۔ تو قال وما جائزتہ یا رسول اللہ، پوچھا کسی نے کہ جائزہ کیا ہے، یعنی وہ کتنا، اللہ کے قال یوم و لیلۃ والضیافۃ ثلاثۃ ایام، کہ جائزہ ایک دن، یعنی ایک دن تو اس کے لیے الگ سے مخصوص قسم کا کھانا، یعنی مطلب ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق میزبان تکلف کرے گا۔ ویسے مہمانی جو ہے میزبانی وہ 3 دن، باقی 2 دن جیسے وہ خود کھاتا ہے وہی اس کو کھلائے گا۔ فما کان وراء ذلک فهو صدقۃ علیہ، کا مہمانی 3 دن ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ صدقہ ہے، اس کے اوپر یہ صدقۃ علیہ کہہ کر گویا اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ مہمان کو میزبان کے ہاں زیادہ قیام کرنا نہیں چاہیے۔ گویا اگر اس کی زیادتی قیام پر میزبان اگر اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو وہ اس کے حق میں صدقہ ہے۔ تو اب جو اغنیاء ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے صدقے کو پسند نہیں کرتے۔ گویا اس ارشاد کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا۔ باقی یہ ہے کہ اگر میزبان کی خواہش ہو، ان کی طرف سے اصرار ہو کہ نہیں آپ رہیں،
تو کوئی حرج کی بات، جیسا آگے آئے گا کہ اتنا نہ ٹھہرے 3 دن سے زیادہ کہ اس کی وجہ سے اس کو حرج میں اور تکلیف میں ڈال دیں. تو اگر اس کے زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی وجہ سے میزبان کے اوپر مشقت لاحق ہوتی ہو تو پھر نہیں. باقی وہ اگر خوش ہے اور وہ اصرار کرتا ہے، وہ اصرار سے مزید ٹھہرا رہا ہے، یا اس کی طرف سے اصرار نہیں لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے زیادہ قیام کی وجہ سے اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. یعنی اگر زبان سے کچھ بولنا ہے تو خیر کی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے، یہ نہیں تو کم سے کم پھر خاموشی اختیار کرے. آپ کا بیان سننے کے لیے آگے رومال وغیرہ رکھ کر جگہ روکتے ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہٹائی جا سکتی؟ مسجد کے اندر اگر ایک آدمی آیا مسجد کے اندر اور نماز کے ارادے سے یا مسجد میں عبادت کے ارادے سے، اور آنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہوا اور اس مشغولی کے دوران اس کو تقاضا ہوا پیشاب پاخانے کا یا کوئی ضرورت پیش آئی اور اس ضرورت کے لیے باہر نکل تھوڑی دیر کے لیے واپس آنے کا ارادہ ہے تو جگہ روکی جا سکتی. لیکن ایک آدمی آیا نہیں اور اس کے آئے بغیر اس کی جگہ روکی جائے، یا یہ ہے کہ وہ خود جو ہے پہلے سے روک لے اس طرح، تو اس کی اجازت نہیں. کسی نے روکا ہو تو اس کو ہٹا سکتے. بعد نماز جمعہ پڑھا جانے والا درود شریف جو والد کے گناہ کو معافی ہے، وہ بتلایا، مجھے یاد نہیں ہے درود، میرے علم میں نہیں ہے، کہیں پوچھ لو. ایک عبادت خانہ ہے، اس میں ظہر اثر اور مغرب کی نماز ہوتی ہے اور اس سے تھوڑی دور ایک مسجد ہے، تب اس کے لیے اذان دینا ضروری ہے. ہاں جی، وہاں جب مستقل اذان، وہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو اذان دی جائے. اور اسی عبادت خانے میں ایک جماعت ہو جانے کے بعد اور جماعت سے نماز ہوتی ہے، تو یہ کیسا ہے؟ عبادت خانہ ہے، جب مسجد شرعی نہیں ہے تو اس میں دوسری جماعت کی جا سکتی ہے. جو مسجد شرعی ہو اس میں تکرار جماعت مکروہ ہے. پیشاب کے قطرے کی تکلیف ہے، وہ رومال شرمگاہ پر باندھتا ہے، تو کیا اس رومال کو پاک کر منہ پر پھیرا جا سکتا ہے یا نماز کے لیے اس سے سر ڈھکا؟ جی ہاں، پاک کرنے کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں نماز کے لیے. دل میں کسی کی حقارت کے بارے میں سوچنا یہ گناہ، کسی کو حقیر سمجھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کے اوپر زیادتی اور ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے. اس لیے کسی کی حقارت دل میں سوچنا لانا یہ بہت سخت ہے، اس سے ممانعت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تکبر کی تعریف ہی یہ کی ہے، غمت الحق و بطر الحق و غمت الناس، کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے. بیت الخلاء سے نکل کر سلام کر سکتے ہیں، بیت الخلاء کے باہر آنے کے بعد تو سلام کیا جا سکتا ہے. قبرستان نہ قبر اوپر ہاتھ اٹھائے نہ فاتحہ پڑھی سکا ہے، ماں باپ نہیں سگا والا نہیں تھا کوئی بزرگ قبر پر ہاتھ اٹھائے بغیر پڑھنا مناسب ہے، اور اگر ہاتھ اٹھانا ہو تو قبر کی طرف پیٹ کرے.
મારી દુકાન છે એમાં હમણાં ગવર્મેન્ટના ટેક્સ વેઇટ ટેક્સ અને ઇન્કમ ટેક્સ હર વર્ષે લગભગ 10,000 જેટલો ભરવો પડે છે. એમાં વ્યાજના રૂપિયાની નિયત કરી શકાય મારું દુકાનનું ખાતું બેંક વ્યાજના यानी इसी के लिए अब खाता रखे और सूद हासिल करें तो ये इसकी इजाजत नहीं है. मेरे फूफा का इंतकाल हो गया है, आज बारिश और कफन दफन हो गया. अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए. दुआ करें भी सब. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअदद मा तुहिब्बु व तर्दा. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन. रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन. रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम. रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब. रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार. रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा. अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार. अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना अल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना अल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन. अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैअन फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کی رغبت اور گناہوں کی نفرت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تو تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہمیں اور ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامت
سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں اور برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن کا انتقال ہو چکا ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی خبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو، اس کے ایمان و اسلام کی، اس کے اہل و عیال کی، اے اللہ اس کی عزت و آبرو کی، اس کے اے اللہ زراعت اور کاروبار کی ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔